بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی کہ ایک دن اس کا بیٹا خالق حقیقی سے جا ملا۔ عورت کے لیے کل کائنات اس کا بیٹا چھن جانا ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ اس کا ذہن نظام قدرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ روتی پیٹتی گاؤں کے حکیم کے پاس گئی اور کہنے لگی، میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کو تیار ہوں، بس میرا بیٹا لوٹ آئے۔ حکیم صاحب، آپ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ حکیم صاحب اس غمزدہ عورت کی حالت دیکھ چکے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد حکیم صاحب بولے، ہاں ایک نسخہ ہے تو صحیح۔ علاج کے لیے ایک ننھے سے سرسوں کے بیج کی ضرورت ہے جو کسی ایسے گھر سے ہو جس گھر میں کبھی غم کی پرچھائی تک نہ پڑی ہو۔ عورت نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی جا کر لاتی ہوں۔ عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی وہ جگہ تھی جس میں لوگوں کے گھروں میں غم کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ بس اسی خیال کو دل میں سجائے اس نے گاؤں کے پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ اس عورت نے اس سے پوچھا، کیا تیرے گھر نے کبھی غم تو نہیں دیکھا؟ جوان عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی نمودار ہوئی۔ اس نے دکھ بھری مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، میرا گھر ہی تو ہے جہاں زمانے بھر کے غموں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ کس طرح اس کے خامند کا انتقال ہوا جو اس کے پاس 4 لڑکے اور لڑکیاں چھوڑ کر مرا۔ آج کل وہ گھر کا ساز و سامان بیچ کر مشکلوں سے گزارا کر رہی ہے، اور اب تو بیچنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ سامان بھی نہیں بچا۔ اس عورت کی داستان اتنی دکھ بھری اور غمگین تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور خاتون کے گھر میں داخل ہوئی جہاں ایک اور صدمہ اس کے لیے یہاں منتظر تھا۔ اس خاتون کا شوہر ایک خطرناک مرض میں مبتلا تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ یہ عورت بھاگ کر بازار گئی اور جیب میں جتنے پیسے تھے ان پیسوں سے کچھ دالیں، آٹا اور گھی وغیرہ خرید کر لائی۔ اس خاتون کے ساتھ مل کر کھانا پکوایا اور بچوں کو شفقت سے کھلایا۔ کچھ دیر دل بہلانے کے بعد وہ کل شام کو پھر ملنے کا وعدہ کر کے اس کے گھر سے نکل گئی۔ یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر میں اس امید سے چکر لگاتی رہی کہ کوئی ایسا گھر مل جائے جس پر کبھی غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو۔ گزرتے دنوں کے ساتھ یہ عورت بستی کا ہر گھر دیکھ چکی تھی، پر اس کو ایک گھر بھی ایسا نہ ملا جہاں کوئی غم نہ پہنچ سکا ہو۔ وہ لاشعوری طور پر دوسروں کے غموں میں شریک ہو کر ان کے غموں کا مداوا بنتی چلی گئی اور اپنا غم اسے بہت کم لگنے لگا۔ بستی کے حکیم نے اسے اپنا غم بھلانے کے لیے ایسا مثالی نسخہ تجویز کر دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا، مگر غم پر قابو ضرور پا سکتی تھی۔ غموں پر قابو پانے کا جدوئی سلسلہ اسی لمحے شروع ہو گیا تھا جب وہ بستی کے پہلے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں، اور غموں میں شریک ہونے سے اپنے غم آتے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے۔